السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں، ورنہ ہم اس قابل کہاں اور نہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کا نیک عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، کسی کو اس کا نیک عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں، اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت جب مجھے ڈھانپ لے گی تب میں جنت میں جا سکوں گا۔ اللہ کے رحم، کرم اور فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے روایات میں ایک حدیث آتی ہے کہ بندہ جب اپنی طرف عمل کی نسبت کرتا ہے، میں نے ایسا کیا، پتہ نہیں تم لوگوں کو، میں نے روزے رکھے، میں نے اعتکاف کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں رمضان میں حرم میں تھا اور پورا رمضان میں نے وہاں گزارا، اور میں نے مدینہ میں میں نے اعتکاف کیا۔ یہ میں لفظ جب آتا ہے تو اللہ پاک اس کو جواب دیتے ہیں کہ بندہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو میری توفیق سے ہوا سارا، میں نے تجھے توفیق دی۔ اور سچ بات یہی ہے، اگر اللہ دستگیری نہیں فرمائے ہمیں قدم نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ کی دستگیری ہے کہ ہمیں اللہ پاک چلا لیتے ہیں۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ سب آپ نے کیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، آپ نے ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی، آپ نے ہمیں خرچ کی توفیق دی، آپ نے ہمیں اول صفوں میں جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق دی، رمضان میں پورے تہجد آپ نے ہمیں توفیق دی۔ جتنی نیکیاں کی ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ نہیں بندہ، نہیں، تو نے کوشش کی، تو نے ہمت کی، تو نے کوشش کر کے بھوکے رہے، تو میرے سامنے کھڑا رہا، یہ تو ساری تیری ہمت ہے۔ تو اس لیے بندے کی خیر اسی میں ہے کہ اپنی چیزوں کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرے، اور باقی ادھر ادھر دائیں بائیں جو نسبتیں کرتے ہیں کہ ادھر ادھر کی نسبت جو غیروں کی نسبت ہے، وہ نسبتیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ خیر، میرا موضوع ادھر ادھر نہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمیں جو آسمان سے مذہب ملا ہے، ہمیں اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں دی ہیں، چاہے اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہو، اس کا تعلق واجبات کے ساتھ ہو، واجبات سے مراد جیسے صدقہ فطر ہے، واجبات سے مراد جیسے قربانی ہے، واجبات سے مراد جیسے کہ وطر ہے، اور بہت ساری ہے، یہ میں نے سرسری مثالیں دے دی، یا وہ فرض عین کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جیسے روزہ ہے، نماز ہے اور جمعہ ہے، یہ سب فرض عین ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے جس نے نہیں کیا ہو، یہ کیا ہے؟ سب فرائض عیونہ میں سے ہیں جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، علماء سنت مؤکدہ اور واجب کو بعض جگہوں پہ ایک قرار دیتے ہیں، سنت مؤکدہ، وہ بھی واجب کے قریب قریب ہے۔ کچھ چیزیں سنن اور مستحبات میں سے ہیں۔ غرض یہ ہے، ہر وہ چیز جو آسمان سے اتری ہے اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے وہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ہر وہ چیز جس کو حرام کیا ہے، چاہے وہ حرام لعینی ہی ہو، جیسے مردار، یا وہ بہتا ہوا خون، یا جیسے خنزیر اور سور، یہ حرام لعینی ہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام لعینی ہی نہیں ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، بہرحال اس کے بھی چونکہ اپنے اپنے درجے ہیں۔ تو جو چیز حرام ہے اس کا استعمال بندے کو خدا سے دور کرتا ہے،
جو بھی آدمی حرام چیز استعمال، جتنے لوگ خنزیر کھاتے ہیں العیاذ باللہ، اللہ پاک ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے، اور جو نسل قیامت تک چلے اللہ ہمارے کسی نسل کے کسی فرد کو مذہب اسلام سے ہٹا ہی نہیں۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ بندہ تو تھا تہجد گزار، عالم دین، مفتی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اس کی 10ویں نسل والے سارے کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بات میں ویسی فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ طنطاوی ایک عالم گزرے ہیں مصر کے، بہت بڑے آدمی، ان کی بیٹی ایک مضمون لکھتی ہے، علامہ کا تو انتقال ہو گیا اور کافی پرانے آدمی تھے، اور ان کی بیٹی اس وقت ہے اور عمر رسیدہ خاتون ہے، کہنے لگی کہ ہمارے والد صاحب جو تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے پاس مال کی بڑی فراوانی تھی، اور ہمیں یعنی کسی طرح کوئی رکاوٹ نہیں تھی ممالک میں جانے کی، امریکہ، یورپ، مختلف جگہوں پہ، لیکن ہمارے والد صاحب نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ خبردار جو بیرون ممالک کا کسی نے نام لیا، اور بالکل نہیں، میں اپنے بچوں کو کبھی بھی وہاں نہیں بساؤں گا، لیکن چونکہ حالات بدلتے چلے گئے، ابا چلے گئے، ہم لوگ بڑے ہو گئے، چھوٹے ہم پہ حاوی آ گئے، اور اب ہماری نسل جو ہے وہ مختلف ممالک میں ہے، یعنی یہاں تک جو بڑے بڑے تھے وہ تو چلے گئے، نیچے تک جو آگے کی نسل ہے تقریباً اس خاتون نے لکھا 70 سے 80% وہ مذہب اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور یہ کہا کہ اعداد و شمار میں جو ہماری نسل کے لوگ، جو ہمارے دادا سے نسل چلی تھی، مصر سے وہ لوگ ہمارا تعلق ہے، اور وہ لوگ جب ان یورپی ممالک میں گئے تو آگے کی نسلوں نے مذہب کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام کے ساتھ رکھے، اور کبھی بھی ہمارے نسل کے کسی فرد کو جو ہم سے نسل چلے اللہ کسی کو کافر نہ بنائے۔ تو یہ اسلامی ایک نقطہ نظر ہے، ہمارے رب نے یہ فرائض ہم پہ دیے ہیں۔ تو جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ حرام تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے جو ظاہری نقصانات ہیں اور روحانی نقصانات ہیں، اس میں سے ایک نقصان جو بڑا روحانی اعتبار سے ہے، وہ آدمی کو خنزیر کا گوشت بے غیرت بنا دیتا ہے، اس سے جو غیرت اور حیا کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، وہ بالکل ہر لحاظ سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کو کسی چیز کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں اس کے لیے کیا ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ جبکہ جو مسلمان جس کے دل میں معمولی سا بھی مذہب کا معمولی سا بھی شائبہ ہو، وہ اپنے مذہب کی چیزوں کو کیا سمجھتا ہے، وقعت والا سمجھتا ہے اور عزت والا سمجھتا ہے، چاہے بہت ہی ٹمٹماتا ہوا چراغ اس کے دل میں ایمان کا ہو، اللہ جل جلالہ اس ایمان کی بدولت اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں حرام ہیں وہ اپنے ایک اثر رکھتی ہیں، جو چیزیں حرام، ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ جی حرام ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر جو جراثیم ہیں وہ آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف حدیث ہے، فرماتے ہیں بکریوں کی صحبت میں رہنے والا اس کی طبیعت میں تم عاجزی دیکھو گے، اور جو لوگ اونٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، اونٹوں کی خدمت میں رہتے ہیں، اونٹ پہ سواری کرنا، اونٹ کے ساتھ آنا جانا رکھنا، ہر وقت اونٹ، فرمایا اونٹ کے اندر جو مرض ہے وہ کینے کا مرض ہے، وہ اپنے دل کے اندر ایک بیر رکھتا ہے، ایک غصہ رکھتا ہے، ہاں معافی بھی ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی، لیکن وہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ تو جس آدمی کی طبیعت اونٹ کے ساتھ زیادہ لگتی ہے اس کی طبیعت میں کینہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اونٹ جو ہے اس کا کینہ مشہور ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من السیل والبعیر الصعول، اے اللہ میں سیلاب کے پانی سے پناہ لیتا ہوں آپ کی، اس لیے کہ جہاں سیلاب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، بس ہر ایک کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اے اللہ میں آپ سے پناہ لیتا ہوں حملہ آور اونٹ سے،
اونٹ جب کینا آتا ہے تو پھر یہ اس کا مالک ہو، کھانے پلانے والا ہو، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو نیچے مار دیتا ہے اور اپنی بڑی بڑی ٹانگیں اس کے پیٹ میں مارتا ہے تاکہ وہ جان سے اس کو مار دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حملہ آور اور کینہ پرور اونٹ سے پناہ لیتا ہوں۔ اور اگر تم گھوڑے پالو گے، گھوڑوں کی صحبت میں رہو گے، حالانکہ گھوڑا جہاد کا آلہ جہاد ہے اور اپنی گھوڑوں کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو آدمی شوقیہ طور پر ہر وقت گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے تو گھوڑے کی طبیعت میں فخر ہے، گھوڑے کی طبیعت میں اکڑ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا کیسے مٹکتا ہوا چلتا ہے اور ایسے اکڑتا ہوا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مختلف جگہوں پہ۔ تو جو گھوڑوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی طبیعت میں یہ فخر اور غرور آتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو جانوروں کی کھالیں ہیں، جیسے شیر کی کھال ہے یا چیتا کی کھال ہے، ان کھالوں اگرچہ یہ کھال کیا ہو گئی، اس کو جب اس کی صفائی ہو گئی، یہ پاک ہو گئی، اس کا استعمال جائز ہے اور یعنی مطلب حرام جانور ہے سوائے خنزیر کے، اس لیے کہ سور کا جز جز حرام ہے، اس کا بال بال حرام ہے، اس کی ہڈی ہڈی حرام ہے۔ لیکن یہ جو جانور جس کے میں نے نام لیے جیسے چیتا ہے، اس طرح ان کی جو کھال ہے وہ صفائی ستھرائی کے بعد پاک ہو جاتی ہے، استعمال جائز ہے اس کا، لیکن اس میں روحانی اعتبار سے کراہیت یہ ہے جو آدمی اس طرح کی جیکٹیں پہنتا ہے، شیر کی، چیتے کی، اس طرح کی، کہا کہ جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی میں درندگی آتی ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ جو جتنی چیزیں حلال ہیں، حلال کے استعمال میں برکت ہے، اور جتنی چیزیں حرام ہیں اس کے استعمال میں ایک نحوست ہے۔ آدمی یعنی کچھ بھی کر لے، وہ کسی صورت کے اندر اس کے اندر وہ رحمت اور برکت نہیں ہو سکتی جو چیز اللہ نے حلال میں رکھی ہے۔ حلال حلال ہے، اسی وجہ سے یہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، عمومی طور پر لوگ اس کو پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا حلال پیسے دے دے، حلال رزق دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ جو دعا ہے اس کا تعلق صرف حلال روزی کے ساتھ نہیں ہے، اس دعا کا تعلق ہر حلال کے ساتھ ہے۔ اللہ نے حلال بیوی دی ہے، اللہ نے حلال بیوی دی ہے، آدمی حلال پر اکتفا کرے اور اللہ کی ذات سے یہ درخواست کرے، اللہ کسی اور کی بیوی، کسی اور کی عورت یا کوئی حرام نظر یا حرام رابطہ اے اللہ میرا کسی کے ساتھ نہ ہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیں آپ کے حلال سے اور آپ کے حرام سے، اس لیے کہ حلال چیز جو ہے اس کے مالک اور خالق اللہ ہے اور حرام چیز کے مالک اور خالق اللہ ہے۔ خلقیت کے اندر پیدا کرنے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، خلقیت اور پیدا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ برائی کہاں آتی ہے؟ اس کے استعمال میں برائی آتی ہے۔ تو اے اللہ آپ مجھے حلال پہ رکھ اور میری حرام سے حفاظت فرما۔ تو اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ ہمارے یہ جو فرائض ہیں، بس اب میرا موضوع ابھی شروع ہوتا ہے، اس میں جیسے روزہ ہے، ابھی ہم روزے سے فارغ ہوئے ہیں اور روزے کا حکم جب آسمان سے آیا، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سال کے اکثر حصے روزے رکھتی تھی، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سال کے اکثر حصہ روزہ رکھتی تھی اور بہت سارے صحابہ وہ حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے، اللہ کے رسول کو روکنا پڑا۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، خاندانی خاتون تھی، بڑے خاندان کے لوگ تھے یہ لوگ، وہ عورت بھی بڑے خاندان کی۔ تو عمر ابن عاص یہ سسر صاحب ہیں، بیٹے یہ تھوڑے سے سیاسی ٹائپ کے آدمی ہیں، حکومتی لائن کے آدمی ہیں، اور عبداللہ جو ہے وہ صوفی آدمی ہیں۔
تو اپنی بہو سے شادی کے کچھ دنوں کے بعد پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کیسا آدمی ہے. یہ باتیں شرم کی نہیں ہیں. ہم لوگ بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو. اس کے بعد جب بچہ نافرمان بنتے ہیں تو پھر سر پیٹتے ہیں. ہم نے پوچھا ہی نہیں ان کا شادی کے بعد. ہم نے ان کی شادی کرائی، الگ سے فلیٹ لے کے دیا 5 کروڑ روپے کا، لے لو بچہ، یہ شادی اور یہ گاڑی اور یہ لے لو، بس مزے کرو. ہم نے اس کے ایمان کی فکر نہیں کی. ہم نے اس کو نمازی نہیں بنایا. ہم نے اس بچے کے قرآن کی فکر نہیں کی، بہو کی فکر نہیں کی. بہو کے پاس جانا، بہو سے خیر خیریت لینا، بیٹے کی خیر خیریت لینا. اور ان بچوں کی، اس لیے کہ فتنے کا دور ہے، بچے کہاں سے کہاں نکل جائیں، اس لیے ان بچوں کی خیر. یہ کبھی بھی نہ سوچے میں فارغ ہو گیا. ہمارے ہاں عمومی رواج یہ، بس یہ بچیوں کی شادیاں ہوگی میں فارغ ہو گیا. ہاں، میں بس یہ فرض سے فارغ ہو جاؤں نا، پھر تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا. کون سے فرض سے؟ بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں آ جائے، بس یہ فرض ہے جی. یہ فرض سے ہم موت تک سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہمارے کتنے نمازی ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت دے، اپنے بچوں کے، لڑکوں کے بیٹے، اپنی لڑکیوں کے بیٹے یہاں صفوں میں لے کے آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ جائیں ان کا باپ ان کی فکر کریں. نہیں، یہ میری بچی کا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میری نسل ہے، یہ میرے بعد میری نسل ان سے چلے گی. ان بچوں کو گھروں میں نہیں چھوڑا کریں کہ بچہ بیٹھ جا، تو انٹرنیٹ دیکھتا رہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر جائیں گے تجھے گھمانے کے لیے. بچے کو غسل کرا کے مسجد میں لاؤ. بچوں کی فکر کرو کہ بچہ کہاں ہے، کدھر ہے. اس وقت میرا بیٹا، بڑا بیٹا کہاں ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا. مجھے معلوم ہے کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، مجھے معلوم ہے. آپ کو پتہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا بیٹا کہاں ہے. تو یہ پوچھنا، اس کو ڈانٹ نہ سمجھے، یہ ترغیبی باتیں ہیں. یہ ممبر سے بیان نہیں ہوگی تو آپ کو کون بتائے گا؟ آپ تو سب سیٹ ہیں، آپ کے نیچے تو 400 مزدور کام کرتے ہیں، آپ کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو سب آپ کو سلوٹ کریں گے. تو ممبر سے آپ کے سامنے بات آئے گی تو آپ اس کو، ہاں بھائی میرا بیٹا حافظ بیٹا ہے، داڑھی صاف کر لی اس نے عید پہ. کیوں صاف کر لی؟ ابھی اس نے 19 روزہ قرآن سنایا اور 25 روزے اس نے داڑھی صاف کر لی. بھی کیوں کر لی تو نے؟ تو اس لیے ان بچوں کی فکر آپ کے ذمے ہے. یہ یہاں سے نقطہ بات نکلا. بہو سے پوچھا عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ حجی عبداللہ، اللہ اکبر. بہو یہ نہیں کہا کہ عبداللہ مجھے ٹائم نہیں دیتے. عبداللہ تو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر مصلے پہ ہوتا ہے. بہت نیک آدمی ہے آپ کا بیٹا. تو وہ تو شکایت اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ شکایت پیش کی. یہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول، آپ عبداللہ کو بلائیں، اپنے بچے کو کبھی بھی کسی کے سامنے ذلیل نہ کریں. یہ بھی سبق سن لیں. اس بچے کا جو استاد ہے، اس بچے کا جو بڑا ہے، جس کا احترام اس بچے کے دل میں ہے، اس کو بھی سلیقے کے ساتھ کہیں کہ آپ نے میرے بچے کو سلیقے کے ساتھ سمجھانا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں. خود اگر آپ تقریر شروع کریں گے وہ کہے گا نہیں کروں گا، آپ کیا کر لیں گے. ہم جواب نہیں دے سکتے بچوں کو، چاہے آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن بچوں کو سمجھانا وہ ہمارے بس کا نہیں ہے. تو اب عمر ابن عاص نے خود بات نہیں کی، اللہ کے رسول کو جا کے کہا اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے. اسی پر میں آپ کو ایک اور حدیث مبارک سناؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ ہے عمر، جس کے ساتھ واو ہے اس کے عین پر زبر آتا ہے، اور جس کے ساتھ واو نہیں ہوتا اس کے عین پر پیش آتا ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. بہت سارے ساتھی تعلیم کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو پڑھتے ہیں، عمرو تو عمرو نہیں ہے، وہ عمر ہے. عمر میم پر سکون ہے اور عین پر زبر ہے، اور جس کے ساتھ واو نہیں ہوتا وہ عمر ہے، عمر. تو عبداللہ ابن عمر نے طلاق دی اپنی بیوی کو. کس حالت میں؟ حالت حیض میں. تو اس کو نہیں کہا اپنے بیٹے کو کیوں کیا تم نے اس طرح، آگے حضور کو شکایت کی کہ دیکھیں آپ، یہ عبداللہ نے کیا بدتمیزی کی ہے.
حالت حیض میں طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن کیوں کیا اس نے ایسا؟ یہ چیزیں حضرات صحابہ سے اللہ نے کروائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ قصہ سن کے کسی کے دل میں صحابہ کی برائی پیدا ہو۔ صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی ذہنیت نہیں رکھنی چاہیے، یہ کافروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے کرایا ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو آ کے حضور کو شکایت لگی، عبداللہ ابن عمر کی بھی شکایت حضور کو لگی۔ آپ نے بلایا، عبداللہ کیا کارگزاری ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مستقل روزے ہیں۔ فرمایا سن لو ایک بات، جو آدمی مستقل روزہ رکھتا ہے اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، لا صام ولا افطر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کیا ہے، اس کو تو بھوکا ہی رہنا ہے۔ بھوک کا پتہ تب چلے گا جب ایک دن آپ نے کچھ کھا پی لیا، طبیعت بشاشت، جیسے عید کا دن گزر گیا۔ اب یہ ہے کہ 6 روزے شوال کے رکھنے، اب 2 شوال مشکل ہے، کیوں؟ کل کا دن بڑا عیاشی میں گزرا، اب 2 شوال کو میں روزے کیسے رکھوں؟ تو یہ جو چیز نفس پہ شاق ہے اس کا اثر آدمی کی طبیعت پہ پڑتا ہے۔ تو عبداللہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور جو ہے وہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ حضرت جی آپ فرمائیں کہ ایک دن روزہ رکھو گے، ایک دن افطار کرو گے، اور یہ روزے کس کے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبیوں میں سب سے بڑے عابد، ان کے اوقات مقرر، روزے رکھتے تھے اس طرح وہ۔ اور سن لو، مہینے میں ایک ختم کرنا ہے، اچھا اللہ کے رسول میں تو روزانہ پورا قرآن پڑھتا ہوں، خبردار روزانہ قرآن نہیں پڑھنا، 3 دن کا 3 دن بھی نہیں، مہینے میں ایک ختم کرنا ہے، پھر 15 دن، پھر فرمایا کہ بس آخر یہ ہے کہ 7 دن میں قرآن پڑھنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اس آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو یہاں پر مجھے جو بات کرنی ہے، باتیں بہت ساری ہیں، مجھے صرف روزے کی بات کرنی ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑے مجمع نے رکھا، مسلمانوں کے جو ہے وہ اکثریت نے روزہ رکھا اور روزوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو روزے ہیں یہ انسان کے لیے قرب الہی کا سب سے بڑا سبب ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مفید ہے، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے مختلف طریقے سے ہماری زندگی میں وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کہہ دیجیے وزن بڑھ گیا، کیا کرو؟ ڈائٹنگ کرو، اس کے اندر بھی وہ بھوکا رہتا ہے۔ لیکن سب سے اچھی ڈائٹنگ وہ کون سی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی؟ وہ یہ ہے کہ آدمی صبح سحری کر لے اور افطار کے وقت میں افطار کر لے، اس سے بدن ہلکا بھی ہوگا اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے گا، دل بھی نرم ہوگا، طبیعت میں مسکنت اور عاجزی بھی آئے گی، گناہوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ 90-95% جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے پیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بدترین برتن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سب سے بدترین برتن، سب سے بدترین بدعت، یہ تو حضرت عائشہ کا قول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ بھرنے کا برتن ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے ڈکار لیا تو آپ نے ناگواری کے حالت میں فرمایا کف عنا جشاءک، تیرے جو ڈکار ہے نا ہمارے سامنے ڈکارے مت لیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی دنیا میں مستقل پیٹ بھرا رہتا ہے آخرت میں وہ بھوکا رہے گا۔ اور جس نے خدا کے لیے، حدیث مبارک سنا رہا ہوں، خدا کے لیے ایک لقمہ کم کیا کہ بھئی میرا جی تو چاہ رہا ہے نہیں کھاؤں گا میں، اور میں اللہ کے لیے اس لقمے کو چھوڑتا ہوں، تو حدیث مبارک ہے اللہ جل جلالہ اس ایک لقمے کے کم کرنے پر اللہ جل جلالہ جنت میں اس کا درجہ بلند کریں گے۔ بھوکا رہنا انسان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر میں تو 4 سالن ہے، 2 قسم کے چاول ہے، بریانی الگ ہے، پلاؤ الگ ہے،
اور 4 قسم کے میرے اس میں سالن ہیں، اور میرے گھر کے اندر 2-4 قسم کی چٹنیاں ہیں، 3-4 قسم کی روٹیاں ہیں، اور قسم قسم کی چیزیں میرے دسترخوان پہ سجی ہوئی ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ یہ باتیں آپ تو کہیں گے ایسی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے گھر میں کسی نے ناری بھیجی یہاں اوپر، اور اب میں خود بھی مرچیں بالکل نہیں کھاتا، خیر اس نہاری کو ہم نے سنبھال کے رکھا، بہت زیادہ مقدار میں نہیں تھی، یعنی تھیلی میں جیسے عام 2 بندوں کا خوراک ہوگا، تو وہ ہم نے بھیجی وہاں محلے میں۔ تو وہاں جس گھر میں تھی تو اس گھر میں انہوں نے 3 وقت اس کو استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ اس میں پانی ڈالا، اس کو شوربہ ٹائپ بنایا، اور اس گھر کے اندر 5-6 بچے انہوں نے استعمال کیا۔ آخر میں ترتیب بنائی آخری عشرے میں، جی فروٹ گھروں میں دینا ہے، تو جس طرح یہ تربوز اور یہ چیزیں لی، تو ایک گھر ایسا آیا، یہ کل کی کارگزاری بتا رہا ہوں، میں تو خود نہیں گیا، بھجوایا گیا، تو کہ بھئی جس گھر میں ایک گھر میں دیا، تو اس بندے نے کہا اللہ کی قسم، یکم رمضان سے لے کر یہ 27-28 رمضان ہو گئے، ہم نے فروٹ کو دیکھا بھی نہیں۔ اور نورس کی بوتل جو ہے وہ جب پوچھنے گیا تو انہوں نے کہا 350 روپے کی ہے، تو میں نے کہا بغیر نورس کے بھی شربت کے بھی ہم پانی سے گزارا کر لیں گے، میرے پاس تو 350 روپے بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیات ہے باہر، ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے جن کے سامنے یہ سجے ہوئے دسترخوان ہو، کہ وہ یعنی یہ چیزوں کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف افطار میں بیٹھے ہیں، مرغی بھنی ہوئی سامنے رکھی ہے، افطار کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ مصعب ابن عمیر اس حالت میں دنیا سے گئے کہ نازوں کا پلا ہوا نوجوان 200 درہم کا کپڑا، جو اس وقت 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں، 200 درہم کا کپڑا وہ بچہ پہنتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد باپ نے کپڑے بھی لے لیے، اور باہر ملک سے اس زمانے میں ہندوستان سے خوشبو آتی تھی مکہ میں، وہ خوشبو والد صاحب اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے خریدتے تھے، مصعب ابن عمیر کے لیے، وہ سب سہولیات چھین لی، کیوں کہ محمد کا ساتھ دو گے تو ہمارا نہیں، اگر ہمارا ساتھ دینا ہے تو ساری سہولیات ملے گی، لیکن تمہیں جوڑا کپڑا بھی نہیں ملے گا، کپڑے اتار دیے، ننگا کر کے گھر سے نکال رہے ہیں، ماں نے ایک چادر دے دی، بیٹا یہ لے لو، صدر چھپا لو، بس وہ صدر چھپا کر کے نکل گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور ایسی اللہ پاک نے ان کی قرات میں برکت دی کہ اللہ کے رسول نے 1 سال کی تبلیغ کے لیے ان کو اور ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ بھیجا 1 سال کے لیے، کوئی مرکز نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی استقبال نہیں، کہاں ٹھہرے؟ اسعد ابن زرارہ کے باغ میں ٹھہرے، اور یہاں سے چونکہ قربانی کے ساتھ نکلے تھے، وہاں جب پہنچے تو ہر گھر میں گشتیں کی، ہر گھر میں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم مکہ سے آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لو، اور قرآن پڑھتے تھے، قرآن بہترین قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کی قربانی، ان کی قرات، ان کی یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسی قبول کی کہ 1 سال کے اندر مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ وہ شخص جس کو ابو بکر کا مرتبہ حاصل ہے، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے، اور عرش الہی وہ ان کے موت پر عرش ہلا ہے۔ سعد ابن معاذ، یہ کن کی برکت سے مسلمان ہوئے؟ یہ مصعب ابن عمیر کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ تو یہ جب یہ چیزیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ سارے قصے سامنے کیے کہ مصعب کا انتقال ہوا، مصعب کو تو کفن بھی نہیں ملا، اور ایسا روئے کہ وہ افطار سارا وہ ان کا دھرا کے دھرا رہ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے بھوک میں بڑی برکت رکھی ہے، اسی وجہ سے حکم ہے، کون سا حکم ہے؟ کہ جی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ پیر کا کیوں رکھو؟ میں اس میں پیدا ہوا، جمعرات کا کیوں رکھو؟ پھر پیر جمعرات کی الگ سی فضیلت کا، پیر اور جمعرات کا اس لیے روزہ رکھو کہ اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں،
میرا جی چاہتا ہے کہ میرا عمل پیش ہو اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں، پیر جمعرات کا روزہ، اور مہینے کے اندر جس نے 3 روزے رکھے نا، 13 14 15 ایام 20 کہتے ہیں اس کو، ایام دنوں کو کہتے ہیں، با یا ضاد سفیدی کو کہتے ہیں، چونکہ ان راتوں میں رات کیا ہوتی ہے؟ چاندنی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ ایام 20 کے روزے جس نے رکھے یہ ایسا ہے جیسے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ اللہ کا مہینہ، کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ، 10 محرم کا روزہ۔ عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو جس نے روزہ رکھا، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ روزوں کی فضیلت۔ اور پھر آپ کو ایک عجیب حدیث صبح میں نے مطالعہ کیا یہاں فجر کے بعد، اس میں ابن ماجہ کی ایک روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ 100 میں 2.5 روپے دے دیے، 97.5 پاک ہو گئے۔ آپ نے گندم میں 10 کلو 100 میں دے دیے، 90 کلو پاک ہو گئے آپ کے۔ آپ نے چاول کے اندر 10 دے دیے، 90% آپ کے کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی ایک سبب ہے، ایک زکوٰۃ ہے۔ بدن کا زکوٰۃ، بدن کو کتنا کھلایا تم نے؟ کہا اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا روزہ رکھو۔ جب روزہ رکھو گے تو بدن کی زکوٰۃ تمہاری کیا ہو جائے گی؟ وہ نکل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پڑھی، امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ دوزخ سے اس کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ چھوٹا کوا ابھی اڑنا اس نے شروع کیا اور اڑتے 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 بوڑھا ہو گیا، اب وہ اڑان اس کی بچپن سے لے کر بیٹھا نہیں ہے، 24 گھنٹے اڑ رہا ہے، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کہاں تک پہنچے گا یہ اللہ کو پتا ہے۔ فرمائے اتنے فاصلے پر اللہ اس کو دوزخ سے دور کر دیتے ہیں، یہ ایک دن کے روزے کا ثواب۔ تو اس لیے ہمارے سامنے ابھی شوال شروع ہے، اور آج اس کی تین شوال ہے، بدھ کو یکم تھی، اور حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ مثال حج کے مہینے، اب آپ کہیں گے حج تو ذی الحجہ میں ہوگا، ہاں ایک آدمی عید الفطر کے دن سے بلکہ رات غروب سے شروع ہو گیا، اس نے احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی، تو اس کا احرام صحیح ہوگا، یعنی وہ یہ 2 مہینے 10 دن احرام میں رہے گا ساری پابندیوں کے ساتھ، پھر وہ حج کر سکتا ہے۔ احرام کی نیت یکم شوال سے ہوگی، اگر 30 رمضان کو کرے گا وہ نہیں ہوگی، یکم شوال سے کیا ہوگی؟ نیت کر سکتا ہے وہ، یہ حج کے مہینے شوال اور ذی قعدہ حج کے مہینے، فلائٹیں تو کب سے شروع ہوں گی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم جو ہماری حدیث کی کتابوں میں بڑی کتاب ہے، امام بخاری اور امام مسلم یہ ساتھ کی کتابیں ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے، لگاتار رکھے تو بہت اچھا، آدمی فارغ ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ لے، لیکن یہ فضیلت ذہن میں رکھے، اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا دوستوں؟ کیا ملے گا؟ اس کی تشریح میں علماء ایک بات کرتے ہیں، بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے۔ ایک روزے کا ثواب جیسے 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھا تو گویا آپ نے 10 مہینے روزے رکھے، آپ نے اسی طرح آپ نے 6 روزے رکھے تو 10 10 10 11 مہینے، پھر 10 10 10 12 مہینے۔
تو یہ پورے سال کے روزوں کا ثواب اس طرح اللہ جل جلالہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال روزہ ایک برکت والی چیز ہے، اس کی نیت ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوشش کر لیں اپنی ذات سے مستورات کو بتائیں کہ روزہ کیا ہے، بابرکت چیز ہے۔ گناہوں سے بچنا اور انسان کو طبیعت کو نرم کرنا، اپنی طرف رجوع کرنا، یہ بہت ساری چیزیں اور خیریں روزوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ ایک بڑا عمل ہے، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنانا۔ یہ 13، 14، 15 اس کا، اور پیر جمعرات اس کا، اسی طرح عاشورہ ہے، اسی طرح بھی ذی الحجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کے 9 روزے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یہ سارے نفلی روزے، اس کا اپنا مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی برکات جب آپ رکھیں گے، اس کی برکتیں بھی اللہ پاک آپ ہم سب کو دکھائیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔